نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، بس ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ گزشتہ آیات میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ وہ تورات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس میں ان نافرمانوں کو سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی اے اسرائیلیوں تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی اور زیادتی کی تھی۔ تو ہفتے کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم نازل فرمایا تھا کہ اس دن کوئی شخص کوئی کام کاج نہ کرے، نہ تجارت کرے، نہ زراعت کرے، نہ مزدوری کرے، اور نہ کوئی دوسرا کام انجام دے، حتیٰ کہ گھر میں کھانے پکانے کی بھی ممانعت کر دی تھی، اور حکم دیا تھا کہ اس روز صرف عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے، اور ساتھ تنبیہ کر دی کہ جو کوئی ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی اور کاروبار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا، مگر اسلام کے لیے جمعے کا دن مبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ جمعے کا دن نہ پا سکیں یا اپنے لیے کوئی دن منتخب کر لیں، بلکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی جمعے کے دن کی، کیونکہ جمعہ تمام ایام سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الیہود غدن، یعنی یہود نے جمعے سے اگلا دن اختیار کر لیا، والنصارى بعد غد، اور نصارہ نے اس کے بھی بعد آنے والا دن یعنی اتوار کا دن منتخب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی حد تک اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے لیے بہتر دن منتخب کر لیں، اور انہوں نے یہ ایام پسند کیے اور جمعے کو منتخب نہیں کیا انہوں نے، جو کہ مسلمانوں کے مقدر میں تھا۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن اس لیے اختیار کیا کہ کائنات کی تخلیق ہفتے کے روز سے شروع ہوئی تھی، اس لیے ان کے ہاں یہ سب سے متبرک دن سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس روز دیگر ہر کام کی اور ہر قسم کے کام کی ممانعت کر دی گئی تھی، مگر یہودیوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس خلاف ورزی کی تفصیل قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئی ہے۔ سورہ اعراف میں ایک پورا رکوع اسی موضوع پر ہے۔ وہاں پر ہفتے کے روز تعدی کرنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بحیرہ قلزم کے کنارے واقع ایک بستی میں رہتے تھے۔ تورات کے مطابق اس بستی کا نام ایلا تھا، جسے آج کل عقبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ساحلی لوگ تھے، ان کا پیشہ عام طور پر ماہی گیری کا تھا، تاہم انہیں ہفتے کے علاوہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی عام اجازت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا چاہا کہ یہ لوگ کس حد تک میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں خالی پکڑی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی کوئی ہاتھ میں آتی تھی۔ تو انہوں نے زیادہ تعداد میں مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ سمندر کے کنارے حوض بنائے، جن میں ہفتے کے روز سمندر کا پانی چھوڑ دیتے۔ جب بہت سی مچھلیاں ان حوضوں میں جمع ہو جاتی
تو پیچھے پانی کا بند لگا دیتے، پانی کو بند لگا دیتے اور بند کر دیتے تاکہ یہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہفتے کے روز واقعتاً مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے، بلکہ انہیں حوض میں جمع کر کے اگلے روز یعنی اتوار کے روز پکڑ لیتے تھے۔ گویا اس طرح وہ ہیلہ سازی سے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ ہم ہفتے کے روز شکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ہفتے سے اگلے دن شکار کرتے ہیں، لہذا یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کافی عرصے تک یہی ہیلہ سازی کرتے رہے اور یہی ہیلہ استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو سختی سے منع کیا اور بتایا کہ اس روز شکار کرنا حرام ہے، یہ ہیلہ سازی بہت بری بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کام تو ہم اپنے آباء و اجداد سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے یہ کام چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے جب ان کو دعوت دی توحید کی کہ جس چیز کو تم شرک بتاتے ہو یہ کام تو ہم نسلاً بعد نسلن کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ اگر یہ واقعی برائی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں روکنے کے لیے ہمارے ہاتھ بند کر دیتا، چونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انہیں نیکی کی تلقین کی، برائیوں سے ان کو منع کیا، انہوں نے اچھی طرح تنبیہ کی کہ اگر تم اپنی بری خصلتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ آپ کی اس تبلیغ سے تقریباً 12,000 لوگوں نے صرف خود اس غلط کام سے وہ باز آ گئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ گویا ایک گروہ فاسقین کا تھا تو ان کے مقابلے میں ایک گروہ صالحین کا بھی پیدا ہو گیا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ایسا تھا جو خود تو برائی کا ارتکاب نہیں کرتا تھا مگر دوسروں کو بھی روکتا نہیں تھا۔ آگے قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ گروہ برائی سے منع کرنے والوں کو کہتا تھا کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مگر صالحین کا گروہ انہیں جواب دیتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے عذرداری کے لیے ہم انہیں روکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پوچھ لیا کہ تم انہیں برائی سے کیوں نہیں روکا تھا تم نے، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو قیامت کے روز ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تو اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی عطا کردہ شریعت لوگوں تک پہنچائیں اور تبلیغ کا حق ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تبلیغ سے کوئی شخص راہ راست پر آ جائے۔ اسی واسطے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور جہاد کے لیے روانہ کیا تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہوگا۔ تو جہاد کا اصل مقصد جنگ و جدال نہیں بلکہ اس کا مقصد فتنہ اور فساد کو مٹانا اور درندہ صفت لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں گروہ اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر کار صالحین نے سوچا کہ ہم ان نافرمانوں کے ساتھ کب تک گزارا کریں گے، کیوں نہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے باقی دو گروہوں کا بائیکاٹ کر دیا اور قریب ہی اپنے لیے علیحدہ علاقے میں وہ منتقل ہو گئے، علیحدہ جگہ لی اور علیحدہ زمین پر وہ منتقل ہو گئے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان دیوار اور کوئی آڑ تھی، انہوں نے دیوار کر لی اور پردہ کر لیا تاکہ ہمیں نظر نہ آئے، ہماری پتہ نہ چلے کسی کو، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس آڑ کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے۔ البتہ ایک دوسرے کی آوازیں وہ سن لیتے تھے، آوازیں آ جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صالحین کے گروہ نے دوسرے گروہ کے کسی آدمی کی آواز نہیں سنی، آواز کوئی نہیں آئی اور نہ ہی ان کو کوئی حرکت وغیرہ محسوس ہوئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے کہا کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ صالحین نے دیکھا کہ اس گروہ کے بڑے بڑے
بوڑھے جو تھے وہ خنزیروں کی شکل میں تھے اور نوجوان جو تھے وہ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا. شکلیں ان کی تبدیل ہو چکی تھیں مگر شعور باقی تھا. اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے. ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں اور یہ فلاں رشتہ دار ہیں. تو اس مقام پر صرف بندروں کا ذکر ہے، تاہم دوسرے مقام پر خنازیر کا بھی ذکر آتا ہے. یہاں اس آیت میں تو صرف بندروں کا ذکر ہے، لیکن دوسری آیت ہے قرآن کریم کی وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تو خنزیروں کا ذکر بھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس شکل و صورت میں صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے. بعض اعتراض کرتے ہیں کہ انسان بندر اور خنزیر کیسے بن گئے. حالانکہ اس زمانے میں تو ڈارون کی تھیوری کا بھی عام چرچا ہے، جو کہتا ہے کہ موجودہ انسان بندروں کی ترقی یافتہ نسل ہے. پہلے سب بندر ہی تھے مگر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. اس کا دعویٰ اس دلیل پر مبنی ہے، ان کا دعویٰ کہ بندر کی شکل انسانی شکل کے مشابہ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بندر یا خنزیر کی نسل نہیں ہے اور نہ بندر انسان کی نسل سے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. بندر اور انسان پہلے بھی علیحدہ علیحدہ نسلیں تھیں اور آج بھی ویسی ہی ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ معترضین جو ہیں، اعتراض کرنے والے، ڈارون کی تھیوری کو تو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، مگر جب قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تو انہیں یقین نہیں آتا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تمہارے لیے چربی کا استعمال جائز نہیں، خواہ حلال جانور کی ہی کیوں نہ ہو، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس طرح سے ہیلہ سازی کی کہ چربی خود تو نہیں کھاتے تھے مگر اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے تھے اور اس کی قیمت کھا جاتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے چربی حرام ہے تو تم اسے کیوں کھاتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم چربی تو نہیں کھاتے بلکہ اسے فروخت کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اس چیز کا ارتکاب نہ کرو جس کا یہودی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلے بہانے سے حلال کر لیتے تھے. کہیں تم بھی ان کی پیروی کر کے مغضوب علیہ نہ بن جانا. یہودی بعض برائیاں کھلے عام کرتے تھے، مثلا سود علیہ اعلان کھاتے تھے، اسی طرح دوسروں کا مال ناحق کھا جاتے تھے. مگر ان برائیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ نہیں کی. ایسا کیا ہے تو ان جرائم پر کیا ہے کہ جن کا ارتکاب انہوں نے ہیلے بہانے سے کیا. معلوم ہوا کہ ناجائز ہیلہ سازی بہت بری خصلت ہے اور بہت بڑا جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیروں اور بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہیلہ سازی سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسا کرنے والوں کی اگرچہ اب شکلیں تو تبدیل نہیں ہوں گی مگر ان کا باطن بالکل ایسا ہی ہوگا. اب کیا کچھ نہیں ہوتا. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کی جاتی ہے، سود اور رشوت کی تعویلیں کی جاتی ہیں اور اس کے جواز کا فتویٰ لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہیلہ سازی اور حرام ہے. اگر نیت نیک ہو اور ہیلہ سازی حرام سے بچنے کے لیے کی جائے تو اس صورت میں تو یہ جائز ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی کی اور حکم بجا نہ لائے بلکہ ہیلہ سازی سے اس کی حرمت کو توڑ دیا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ. پھر جب وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تو باقی دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے انہیں موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. لوگوں کی زبانوں پر اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا کہ فلاں قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا. یہ اس لیے کہ اس واقعے کو یاد کر کے آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. فرمایا تبدل اشکال محض عبرت کے لیے ہی نہیں بلکہ
اسے موعظۃ للمتقین بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے کہ آئندہ بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔